بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل سائفر ایک ڈرامہ تھا۔ باجوہ اور فیض ایک لمبی گیم کھیل رہے تھے۔ اس وقت کے تمام طاقتور ہاتھ امریکہ، یہود اور IMF کے لیے کام کر رہے تھے۔ جب ان تمام کرداروں کو یقین ہو گیا کہ پاکستانی معیشت کی قبر کھود دی گئی ہے اور اب نون لیگ چاہے کچھ بھی کر لے اس تباہی کو نہیں روک سکتی، تو ان سب کرداروں نے مل کر کٹ پتلی تماشا شروع کر دیا اور یہ پھٹا ہوا ڈھول یعنی حکومت شہباز شریف کے گلے میں ڈال دی، اور ٹھیک ٹھیک ڈھول نہ بجائے جانے پر یہ شور کرتے رہے۔ عمران نیازی کو باعزت گھر بھیجنے کے لیے باجوے کی عزت کی قربانی کر دی گئی، جس کی قیمت صرف باجوہ اور عمران نیازی کو ہی پتہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے جس طرح عمران نیازی نے سرعام امریکہ کو للکارا ہے۔ آج تک کسی دوسرے پاکستانی لیڈر نے جرأت نہیں کی، کیونکہ گیم ہی ساری امریکہ کی تھی اور امریکہ نے شوق سے گالیاں کھا لیں۔ لیکن باجوے کی ذلت اور سائفر کی گالیوں نے عمران نیازی کو اتنی بڑی تباہی کے باوجود اسی جگہ پر، اسی مقام پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں جنرل پاشا مینار پاکستان پر اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وقت گزر گیا، کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کی موٹر وے، سی پیک، دیگر ترقیاتی منصوبے اور دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی اکانومی والی ساری خدمت اس ایک سال کے کڑے امتحان میں کہیں اندھیروں میں کھو کر رہ گئی۔ بے شک ملک دشمن طاقتیں اپنے کھیل میں کامیاب ہو چکی تھیں، لیکن دشمن قوتوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک حافظ قرآن اور سچا مسلمان بھی موجود ہے جو ساری گیم پلٹ دے گا۔ 9 مئی اور بندیال کارڈ بھی نہ چل سکنے کے بعد اب ملک دشمن طاقتیں ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ سب جرنیل اور سیاستدان خریدے نہیں جا سکتے، لہٰذا اب ان کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ نیازی کی جیل اور موت سے اسے بچا کر کسی دوسرے باجوے اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب ان کا ایک ہی مشن ہے کہ نیازی کو جیل اور موت سے بچا کر کسی دوسرے باجوے اور فیض کا انتظار کیا جائے۔ تب تک وہ کسی عمران ریاض، پیر پنجر سرکار اور اولیاء مقبول جان کا ولاگ دیکھ کر خود کو تسلی دے لیتے ہیں۔ ایسے میں نون لیگ جو مرضی کر لے وہ صرف ڈیفالٹ کے دائرے کے گرد ہی چکر لگاتی رہے گی، لہٰذا سائفر سے جان چھڑوا کر اپنا مہرہ یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ عمران نیازی اور اس کے اتحادی آج بھی اتنے ہی خطرناک ہیں جتنے 2018 سے پہلے تھے۔ جب تک یہ ناپاک خان کا وجود پاکستان میں موجود ہے، ملک کے لیے خطرہ ہے۔ ہم سب کو امتحانوں سے، طوفانوں سے لڑنا پڑے گا، امتحانوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ مشکلات کی آندیاں چلتی رہیں گی۔ دعا کریں کہ جس نے بھی ملک پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش میں کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کی زندگی اور عبرتناک موت دے۔ آمین۔